کہ لوگ جس ٹاپک پہ کتاب لکھتے ہیں لوگ اپنے ٹاپک کے اندر رہتے ہیں. اگر پاکستانی پولیٹکس پہ کتاب لکھی جائے گی تو تھوڑا بہت افغانستان کا ذکر آ جائے گا, تھوڑا بہت امریکہ کا ذکر تو آ جائے گا, اور بنگلہ دیش کا آ جائے گا, انڈیا کا آ جائے گا. لیکن دنیا میں 200 ممالک ہیں, ان میں سے 190 ممالک کا ذکر کوئی نہیں آئے گا. 8-10 ممالک کا ذکر تھوڑا بہت آ سکتا ہے. لیکن سائنس میں کافی یہ چیز واضح دیکھی گئی ہے. ہم نے آج تک کسی سائنس کی کتاب میں کسی مذہب کے بارے میں کوئی بات نہیں پڑھی. کبھی کسی سائنٹیفک کتاب میں مذہب کی مخالفت یا مذہب کے حق پہ کوئی بات نہیں ہوتی. وہ ٹو دی پوائنٹ اپنے سبجیکٹ پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نا کہ غور کرو, تو غور کرنے سے تو بہت کچھ پتہ چلتا ہے. اور سرچ کرو, قرآن پاک میں بھی ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ کمانڈ لیتا ہے غور کرنے کی اور سرچ کرنے کی تو یقیناً وہ کچھ دریافت کر لے گا. لیکن عموماً 99.9% چیزوں کو الگ الگ سلاٹ میں رکھنا آسانی پیدا کرتا ہے. آپ گھر میں بھی چیزوں کو الگ الگ سلاٹس میں رکھنا پسند کرتے ہیں. آپ ایک ہی الماری کے ایک ہی خانے میں مختلف چیزیں ڈالنا پسند نہیں کرتے, کیونکہ پھر آپ کو تلاش کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے. لہذا آپ نے وہ سلاٹس بنائے ہوتے ہیں کہ اچھا گھروں میں حتیٰ کہ یہ بیڈ روم ہے, یہ لیونگ روم ہے, یہ ڈرائنگ روم ہے, یہ کچن ہے, یہ واش روم ہے, تو روم کر کے بہت نام رکھے ہوتے ہیں. تو چیزوں کو مکس اپ نہیں کرتے. اور سائنس اور آرٹ اور فنون لطیفہ اور ہسٹری ان چیزوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ انسانی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو بے شمار انسانی تاریخ ہے جو مختلف لوگوں نے لکھی ہے, لیکن 10,000 سال سے پہلے کیا ہوتا تھا یہ زیادہ تر کسی کو نہیں پتہ. وہ بہت کم آئیڈیا ہے لوگوں کو کہ 10,000 سال سے پہلے کیا ہوتا تھا. لیکن تب تک کوئی انسانوں نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ باتیں کریں. انسان لکھ نہیں سکتے تھے. یعنی پہلا انسان جو کرۂ ارض پہ آیا تھا وہ 2.5 لاکھ سال پہلے آیا تھا, اور پھر انسان آتے رہے کرۂ ارض پہ اور بولتے نہیں تھے, اور پھر اچانک 10,000 سال پہلے انہوں نے بولنا شروع کر دیا. ایسے بائی مسٹیک کسی نے منہ سے کوئی آواز نکالی, دوسرے نے اس سے کوئی مطلب سمجھ لیا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو دیہاتوں میں کھیتوں میں دور کسی کو آواز دیتے ہیں تو عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں. جیسے بچوں کے لیے اسکول میں وہ سیٹی ہوتی ہے بچوں کو, یا چوکیدار سیٹی رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں انسانوں نے پہلے تو کچھ آوازیں رکھی ہوئی تھیں, پھر انہوں نے بامانی لفظ بنائے, پھر انسانوں نے لفظوں کا استعمال شروع کیا, پھر لفظوں کو انسان کے دماغ نے شکلوں کی صورت میں پڑھنا شروع کیا. یہ آپ سمجھ گئے کہ ہر چیز سے فائدہ اٹھانا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی ہر پھول پہ جاتی ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ رس اخذ کرتی ہے, اور اس کے بعد آپ کو ایک بہت ہی نفیس چیز ملتی ہے جسے ہنی کہتے ہیں, جسے شہد کہتے ہیں, جسے ہم سب پسند کرتے ہیں, جس میں شفا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں تھوڑا ذہن میں رکھنی چاہیے. اور ہاں ہمارے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں تو ان کو اٹھنے دینا چاہیے. سوال اگر اٹھتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو گھبرانا نہیں چاہیے. جس چیز کے بارے میں ہم سوال پیدا کرتے ہیں وہ چیز تگڑی ہوتی ہے, وہ اپنی نگہداشت کر سکتی ہے. یاد رکھیں کہ ہم کوئی بھی بات سوچتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے, سوچ کو چلنے دینا چاہیے. اور یہ نہیں ڈرنا چاہیے کہ یہ سوچ الٹیمیٹلی کسی ایسی چیز کی نفی کر دے گی جس کو ہم دل و جان سے چاہتے ہیں. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم دل و جان سے چاہتے ہیں, تقدس کرتے ہیں, وہ چیزیں تگڑی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی حفاظت خود کر سکتی ہیں. اور ہمیں زیادہ تر فائدہ اٹھانے کی پالیسی پہ چلنا چاہیے, چاہے وہ سائنس ہو, چاہے آرٹ ہو, چاہے روحانیت ہو. ہمیں فائدہ اٹھانے کی پالیسی پہ چلنا چاہیے, فائدہ اٹھانا. جیسے اگر ہم چونکہ سائنسدان تو نہیں ہیں سب, لیکن سائنس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح ہم سب عالم دین تو نہیں ہیں پر مذہب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
جس حد تک بھی فائدہ اٹھانا ممکن ہو وہ ہمیں کرنا چاہیے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.